والا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، بیت اللہ کے اندر ہوتی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ کھولتے ہیں، پہلی نگاہ ساری کائنات کے سردار کے چہرے پر پڑتی ہے، والضحیٰ والا چہرہ دیکھتا ہے۔ علی کو گٹی دینے والے اللہ کے محبوب ہے۔ گٹی کس چیز سے دیتے ہیں؟ لعاب دہن سے، جس لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ جو لعاب دہن کوئی عام لعاب دہن نہیں ہے، جب وہی لعاب دہن ہے۔ ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، ایڑی کا درد ختم ہو گیا۔ علی کی ایڑی پہ لگا، علی کی ایڑی کا پاؤں کا درد ختم ہو گیا۔ جو اس علی کی آنکھوں پہ لگا، علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ جابر کی ہنڈیا کے اندر گیا، کئی صحابہ نے کھانا کھا لیا، جب کھانا پھر بھی باقی بچ گیا۔ اس لعاب دہن کے ساتھ اللہ کے محبوب نے علی المرتضیٰ شیر خدا کو گٹی دی۔ اس کے بعد جب نام رکھنے کی باری آئی، آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر قرار رکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آپ کا نام علی رکھا۔ علی کا مرتبہ بلندیوں والا، علی کا مرتبہ مطلب عظمتوں والا، رفتوں والا، علی کا مطلب ہے اعلیٰ ہے، علی کا مرتب جو بالا ہے، رفت و عظمت و مقاموں اور شانوں والا ہے۔ علی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اللہ کے محبوب نے علی کا نام رکھا۔ پھر اسی پر بس نہیں، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، اس وقت غسل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو غسل دیا۔ آج دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں فلاں کے بچے کو فلاں بزرگ نے گٹی دی، اس کے کان کے اندر فلاں بزرگ نے اذان پڑھی۔ ہمارا بچہ بڑے نصیبوں والا ہے، ہمارا بچہ بڑے مقدروں والا ہے، ہمارا بچہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ لیکن علی المرتضیٰ شیر خدا، اس کی عظمت مقام اور شان کے کیا کہنے کہ جس کو جب پیدا ہوئے غسل ساری کائنات کے سردار نے دیا۔ پھر عجیب اتفاق ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کی ولادت پر علی کو غسل دیا۔ اللہ کے محبوب جب دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اللہ کے محبوب کو سب سے آخری غسل جس نے دیا، اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے۔ علی پیدا ہوئے، سب سے پہلا غسل اللہ کے محبوب نے علی کو دیا۔ اللہ کے محبوب دنیا سے انتقال کر کے گئے، سب سے آخری غسل اللہ کے محبوب کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ علی تو وہ عظمتوں والا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ابو طالب جو ہے محبوب کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب جب دنیا سے انتقال کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں۔ عمر آپ کی 8 سال ہے، ابھی بچے ہیں۔ آپ کا چاچا اپنے بھتیجے محمد سے بڑے پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ابو طالب کا بیٹا علی المرتضیٰ ہے، اور علی المرتضیٰ محبوب کا چچا زاد بھائی ہے، رشتہ داری بھی گہری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو جب دیکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پر جب نبوت کا تاج آتا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب جب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے حضور سجدہ کیا کرتے تھے، علی المرتضیٰ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بچے کو سمجھایا، علی کو سمجھایا، علی نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے محبوب نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے محبوب پر اسلام لانے والے مردوں میں ابو بکر ہے، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، بچوں میں علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ علی المرتضیٰ محبوب پر بچپن ہی میں سب سے پہلے محبوب کا کلمہ پڑھا، محبوب پر جو ہے اسلام قبول کیا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرا کرتے تھے، علی محبوب کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے۔ علی کو محبوب کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں،
مکے کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا پیغمبر اور رسول ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتا ہے، اور جو شخص بھی محبوب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن لیتا ہے بس اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ جو بھی محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا ہے بس اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اس کی زبان کے اندر بھی بڑا اثر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہتا ہے لوگ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر کیا بات ہے، مشرکین مکہ نے مخالفت کر دی، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، ہمارے آباء و اجداد کی دین کی مخالفت کرتا ہے، آپ کا بھتیجا جو چاہتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مکہ مدینہ کی بادشاہت چاہتا ہے بادشاہت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر مال و دولت چاہتا ہے سارا مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدارا ہمارے آباء و اجداد کے دین، ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے جب محبوب پیغمبر سے بات کی کہ مشرکین مکہ کے وڈیرے آئے تھے، انہوں نے یہ بات کی، محبوب سنتے گئے، سننے کے بعد اپنے چچا سے ارشاد فرمایا، میرے چچا سن لے، اگر مشرکین مکہ کے لوگ، پورے مکے کے لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، یہ رکھنا بھی چاہے رکھ نہیں سکتے، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر لا کر رکھ بھی دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور کہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے باز آ جا، میں سورج اور چاند کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد فران کی چوٹی پر محبوب کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اپنے بھی آ جاتے ہیں، بیگانے بھی آ جاتے ہیں، دوست بھی آ جاتے ہیں، دشمن بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں مکے کے لوگوں، بتاؤ میں نے تمہارے اندر بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ بیک آواز مکے کے لوگوں نے کہا، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، مکے میں آپ جیسا سچا کوئی نہیں، مکے کے اندر آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ محبوب نے فرمایا، لوگوں آج میں تمہیں وہ بات بتانے والا ہوں جو سورج کی کرنوں سے بھی زیادہ سچی ہے، تم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو دنیا آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو جنت کے وارث بن جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کیا ہوتا ہے، زمین پر ایک ہاتھ جاتا ہے، زمین سے پتھر اٹھاتا ہے، محبوب کے وضحا والے چہرے پر دے مارتا ہے۔ یہ کوئی بیگانہ اور دوسری قوم کا انسان نہیں تھا، تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ محبوب کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ کلمے کی دعوت پر جس نے محبوب کے چہرے پر جو ہے پتھر دے مارا، جب لوگوں نے اللہ کے محبوب کو تنہا چھوڑا، اس وقت محبوب کا ساتھ دینے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی المرتضیٰ نے اس وقت بھی محبوب کا ساتھ دیا، محبوب کا ساتھ دیا کہ جب مکے والوں نے تنہا چھوڑ دیا، علی نے محبوب کا ساتھ دیا۔ اللہ کے محبوب نے جب مکے کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت اللہ کے محبوب نے اپنے بستر پر علی المرتضیٰ کو لٹایا، علی سو جاؤ نا، صبح کے وقت جو ہے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے جو ہے قبا کی بستی میں آ جانا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس پر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کے محبوب کی زبانی یہ الفاظ نکلا کہ قبا کی بستی میں ہماری ملاقات ہوگی، میرے دل کو اطمینان ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ علی محبوب کے گھر کے چاروں طرف 100 قبیلوں کے 100 نوجوان اپنے ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریں لے کر محبوب کو قتل کرنے کے در پہ کھڑے ہوئے تھے۔ محبوب جو ہے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہاتھ کے اندر مٹی لو، مشرکین مکہ کی طرف پھینکو، وہ مٹی گرد و غبار بنی، آندھی طوفان بنا، مشرکین مکہ کے نوجوان ہاتھوں کے اندر ننگی تلواریاں لیے ہوئے اپنی آنکھوں کو ملتے رہ گئے۔ محبوب ابو بکر کے گھر کی طرف چلے گئے، اللہ نے محبوب کو یوں بچایا۔ اس کے بعد جب ساری رات آپ کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے، صبح جب دیوار پھلانگ کے اندر گئے، بستر کو دیکھا،
وہاں تو علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ صبح اٹھتے ہیں، لوگوں کی امانتیں لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچاتے ہیں، پہنچانے کے بعد محبوب کے پیچھے سفر شروع کرتے ہیں۔ چلتے چلتے قبا کی بستی میں محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے، علی کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، علی کے پاؤں جو ہے لہو لہان ہو جاتے ہیں، شدید درد ہے۔ اللہ کے محبوب اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں، علی کی ایڑی پہ پھیرتے ہیں، فوراً درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لعاب دہن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ لعاب دہن کسی عام انسان کا نہیں، ساری کائنات کے سردار کا لعاب دہن ہے کہ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، جس کا پسینہ جنت کی خوشبوؤں سے بھی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، برتر و بالا ہے۔ اس علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت مقام اور شان میں کیا کہوں کہ اس علی المرتضیٰ شیر خدا کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک دن علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا، علی تیرے لیے خوش آمدید ہے۔ واپس گئے، ابو بکر و عمر کو بتایا۔ ابو بکر و عمر نے پوچھا کیا اللہ کے محبوب سے رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے؟ کیا رشتے کی ہاں ہو گئی؟ کہا کہ اللہ کے محبوب نے اہلاً و سہلاً مرحبا فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں تمہاری بات پکی ہو گئی، میں تو رازدار نبوت ہوں، محبوب کا یار ہوں، اور دنیا کا بھی یار ہوں، اور غار کا بھی یار ہوں، مزار کا بھی یار ہوں۔ میری محبوب کے ساتھ بڑی رفاقت ہے۔ علی تو نصیبوں والا ہے کہ تیرے نکاح کے اندر سارے کائنات کے سردار کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گی کہ جس کے متعلق اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو عظمتوں والی ہے، فاطمہ تو محبوب کی لاڈلی بیٹی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے محبوب نے ایک دن فرمایا علی کیا تمہارے پاس حق مار ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے یا رسول اللہ ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک زرہ اور تلوار ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار اور زرہ کے ساتھ مشرکین مکہ کا کافروں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی جاؤ، گھوڑا جو ہے وہ مسلمان کی شان و شوکت ہے، جہاد کی تیاری اور جہاد کا ساز و سامان مسلمان کی شان و شوکت اس کے اندر ہے، جاؤ گھوڑے کو جہاد کے لیے رکھو اور اپنی زرہ اور تلوار کو بازار کے اندر فروخت کر کے آ جاؤ۔ جب فروخت کے لیے جاتے ہیں وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ عثمان پوچھتے ہیں میرے بھائی علی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آج میری جو ہے تقریب عروسی ہے، شادی کی تقریب ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حق مار کے لیے یہ زرہ اور تلوار فروخت کر کے آ جاؤ۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اور تلوار رکھ لی اور اس کے بعد فرمایا یہ کتنے کی ہے؟ ان کے پیسے دے دیے، پیسے دینے کے بعد تلوار اور زرہ بھی واپس کر دی اور فرمایا علی تو میرا ہم زلف بننے والا ہے، اللہ کے محبوب کے میرے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، اور اللہ کے محبوب کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ میرے نکاح کے اندر آئی ہے، اور اللہ کے محبوب کا فرمان ہے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی 100 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان میں تیرے سے اتنا راضی ہو چکا ہوں میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ علی یہ میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں، تحفہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، اور نکاح کرتے وقت نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں۔ دیکھو علی کتنے مقدروں والا کہ نکاح پڑھانے والے ساری کائنات کے سردار ہیں، ان کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں، ان کا حق مار ادا کرنے والے عثمان ہیں۔ صحابہ کی آپس کے اندر کتنی محبت ہے، صحابہ آپس میں شیر و شکر ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، لیکن دشمن اسلام کے لیے کافروں کے لیے لڑکتی ہوئی اور فضا میں جومتی ہوئی تلوار ہیں، دشمنوں کے لیے سخت ہیں، آپس میں نرم دین ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ اللہ کے محبوب کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے، اور جہیز کے اندر ایک بستر دیا، ایک چادر دی،
ایک چارپائی دی، اس کے ساتھ ایک مشکیزہ دیا اور 2 چکیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز کے اندر دی۔ اس انداز میں کائنات کے سردار کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اپنی بیٹی کی رخصتی کی۔ علی کو عظمت ملی، علی کو شان ملی، علی کو مقام ملا۔ علی تو بڑے نصیبوں والا جو محبوب کا داماد بنا، محبوب کی لاڈلی بیٹی کا خامد بنا، اور محبوب کے لاڈلے نواسے حسن و حسین کا باپ بنا۔ علی کو کتنی عظمت، مقام اور شان ملا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک غزوہ کے اندر فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے۔ ایک غزوہ کے اندر کافروں نے اللہ کے محبوب کو جو ہے گھیر لیا، حملہ آور ہونے لگے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا علی آؤ نا، علی آئے۔ علی نے بہادری کے ساتھ تلوار کو اٹھایا، تلوار چلائی، سارے کے سارے کافروں کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آتا ہے، محبوب پر حملہ آور ہوتا ہے، علی پھر تلوار چلاتے ہیں، 3 مرتبہ تلوار چلاتے ہیں۔ اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبرائیل نوریوں کے سردار آتے ہیں، اللہ کے محبوب آپ نے فرمایا ہے علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میں جبرائیل تم دونوں میں سے ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور شان ہے۔ پھر غزوہ جو ہے تبوک کے موقع پر، اور اس طرح بہت سارے غزوہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، کئی غزوات کے موقع پر جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو جو ہے زیر کیا۔ اور جس وقت خیبر کا مقام آیا، خیبر کے جو ہے 90 کے لگ بھگ قلعے تھے، سارے کے سارے قلعے فتح ہو گئے، لیکن کئی دنوں سے ایک قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح ایک بندے کا میں انتخاب کروں گا، وہ دشمنان اسلام کے ساتھ لڑے گا، اور اس کی لڑنے کے بعد اللہ جو ہے خیبر کے قلعوں کو فتح فرما دے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھاتے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ قلعہ فتح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے دعا دے کر علی کو قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ علی بہادری اور جرأت کے ساتھ لڑے، اللہ نے اس قلعے کو فتح فرما دیا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں جو ہے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری بصارت دی، بہت سارا علم عطا فرمایا، بہت ساری حکمت عطا فرمائی، حاضر دماغی عطا فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کھجوریں کھا رہے تھے، اس کی جو گٹھلی تھی اس کو اٹھاتے علی کے سامنے رکھ دیتے، علی کھاتے اپنے سامنے رکھ لیتے۔ اب کھجوریں ساری کی ساری کھائی جا چکی تھی، ساری کی ساری گٹھلیاں علی المرتضیٰ کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب مسکرائے اور مزاح میں فرمایا علی ساری کی ساری کھجوریں تم نے اکیلے ہی کھا لی ہے۔ اس پر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر دماغ تھے، فرمایا اللہ کے محبوب میں نے تو ساری کی ساری جو ہے کھجوریں کھا لی، اور گٹھلیاں جو ہے باقی بچ گئی، اس کا ڈھیر میرے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے جتنی بھی کھجوریں کھائی ہے آپ نے گٹھلیوں سمیت ساری کی سارے کھجوریں کھا لی ہے۔ اس انداز میں ان کا آپس کے اندر محبت اور پیار تھا۔ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کافر نے سوال کیا علی بتانا اگر کوئی بندہ بند کمرے کے اندر ہو، اس کی موت کا وقت آ جائے، اس کو موت آنے والی ہو، اور اس بندے کو بند کمرے کے اندر بند کیا ہو، اس کو بھوک لگی ہو، اس کو کھانا کیسے پہنچے گا؟ اس پر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر دماغی کے ساتھ جواب دیا کہ جس طرح فرشتہ موت کا وہاں پہنچے گا، اگر موت کا فرشتہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو کھانا بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو نصیب کا
جو جو نصیب کا کھانا ہے پینا ہے، جس جس چیز پر جس جس آدمی کے نام کی مہر لگی ہوئی ہے اس کو کھائے گا۔ جب کھائے گا اس کے وقت بعد جو ہے اس کو موت آئے گی۔ کھانا مقدر کا کھانے سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اس کا مطلب یہ تھا۔ پھر تیسرا سوال، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے۔ کافروں نے مشورہ کیا، علی سے ایک سوال کرتے ہیں، ایسا سوال کرتے ہیں علی اس کا جواب دیتے دیتے گھنٹہ لگا دے گا، اور جو ہے علی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا علی کا مطلب ہی عظمتوں والا، علی کا مطلب ہی بلندیوں والا، علی کا مطلب ہی رفعت والا، علی کا مطلب ہی عروج والا۔ علی تو وہ نصیبوں والا ہے جس کے لیے اللہ کے محبوب نے دعائیں فرمائی ہے۔ اس پر کافروں نے روکا، علی رکو نا، ہمارے ایک سوال کا جواب دو، اس کے بعد مسجد کی طرف جانا۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ کافروں نے کہا ہمارا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ان جانوروں کے ہمیں نام بتاؤ جو انڈے دیتے ہیں، اور ان جانوروں کے نام بھی ہمیں بتاؤ جو بچے دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ ان کافروں نے سمجھا شاید انڈے دینے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، بچے دینے والوں کی ایک جو ہے لمبی فہرست ہے، جب یہ جواب دیں گے تو بڑا وقت ان کا ضائع ہو جائے گا، ان کی نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ علی المرتضیٰ تو جو دروازہ ہے نا علم کا، اللہ کے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں شہر کا علم ہوں، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو سنو، جن جانوروں کے کان باہر کی طرف ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر کی طرف ہیں وہ جو ہے انڈے دیتے ہیں۔ ایک جملے کے اندر ان کے سوال کو مکمل کر دیا۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ علی المرتضیٰ اتنا حاضر دماغ، اتنے علم والا، اتنی عظمت والا، اتنی فضیلت والا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، مقام اور شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جو ہستی بیت اللہ کے اندر پیدا ہوتی ہے، بیت اللہ کے اندر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ علی المرتضیٰ پیدا ہوتے ہیں، رجب کے مہینے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کی وفات ہوتی ہے آج کا دن 21 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک کا دن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں حسن و حسین کو پکڑنے کے بعد ان کی طرف اشارہ کیا کہ اور فرمایا جو شخص بھی ان دونوں کے ساتھ یعنی حسن و حسین کے ساتھ، ان کے بابے کے ساتھ، علی المرتضیٰ کے ساتھ یعنی ان کی اماں کے ساتھ یعنی فاطمہ الزہرا کے ساتھ، اور میرے ساتھ محمد کے ساتھ، ہمارے پانچوں کے ساتھ جو بندہ بھی محبت کرے گا، جو بندہ بھی ان کے ساتھ پیار کرے گا، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آج کیوں نہ ہم یہاں محبوب کے ساتھ محبت ہے، فاطمہ الزہرا محبوب کی لخت جگر کے ساتھ محبت ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ محبت ہے، حسن و حسین کے ساتھ محبت ہے۔ ہماری محبت ہے، ہمارے ایمان کا جو ہے تقاضا ہے، ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے 5 تن پاک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے تن ہی پاک ہیں، محبوب کا سارا گھرانہ پاک ہے، ازواج المطہرات بھی پاک ہیں، محبوب کی بیٹیاں بھی پاک ہیں، محبوب کے نواسے بھی پاک ہیں، محبوب کے داماد بھی پاک ہیں، سارا کا سارا خاندان نبوت، اہل بیت سارے کے سارے ہی پاک ہیں، صحابہ سارے کے سارے پاک ہیں، سارے کے سارے برحق ہیں۔ ایک آدمی کہے علی المرتضیٰ کو مانتا ہوں، ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانتا، ارے تو علی المرتضیٰ کو تو مانتا ہے۔ علی کا جب نکاح ہوا، علی کے نکاح کے وقت عثمان نے حق مار کے لیے مال و دولت پیش کیا، علی کا حق مار ادا عثمان نے کیا۔ علی ابو بکر و عمر کو نہیں مانتے، علی کے نکاح کے وقت جو گواہ بنے ابو بکر و عمر بنے تھے۔ یہ صحابہ تمام کے تمام صحابہ برحق ہیں، تمام کے تمام صحابہ معیار حق پر ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس امت میں اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد، ابو بکر، عمر و عثمان کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کی عظمت، مقام اور شان ہے اس کو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ کا خاندان عظمت والا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، محبوب نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ محبوب کے نواسے حسن و حسین جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ وہ حسن و حسین جن کی خاطر محبوب کبھی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، جن کی خاطر محبوب خطبہ کو چھوڑ کر اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی ان بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کرتے ہیں، ان بچوں کو کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں ان کے کان کے اندر اذان پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، ان کو گٹی دیتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ حسن و حسین کیسی عظمتوں والے، کیسے مقدروں والے۔ محبوب فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ بچے روتے ہیں مجھ محمد کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ خاندان نبوت کیسی عظمت والا، یہ خاندان نبوت کے سارے افراد کیسی عظمت والے۔ علی المرتضیٰ جس کے متعلق ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپس کے اندر بڑی محبت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ لیکن اسلام کے دشمنوں کے لیے جو ہے سیسہ پلائی ہوئی تلوار تھے، ان کے لیے بڑا سخت رویہ تھا، لیکن آپس کے اندر بڑی محبت اور پیار تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، ایک مہاجر کو لیا، ایک انصاری کو لیا، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور انصار مدینہ نے ایسی قربانی کی مثال پیش کی کہ مہاجرین مکہ کے لیے اپنے گھر کا آدھا آدھا مال پیش کر دیا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ آخر میں فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے۔ یہ خاندان نبوت کے یہ افراد کتنی عظمتوں والے، جن 5 تن کے بارے میں، 5 افراد کے بارے میں ساری کائنات کے سردار حسن و حسین، فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ان 5 کے ساتھ محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرو۔ یہ جن کے ساتھ یہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ بھی محبت کرو، اور اپنے عقائد کو درست کرو کہ کائنات کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ مددگار نہیں ہے۔ آج بعض لوگ دیکھتے ہیں جس کے نشے کی حالت ہوتی ہے، بھنگ پی ہوئی ہوتی ہے، یا علی مدد، یا علی مدد، علی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا واقعہ سارا سامنے ہے، علی سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ وہ لوگ تو سجدہ ریز ہوئے، اللہ سے مدد مانگی، حسین نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ ہی مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی بیڑا پار کرنے والا ہے، نہ کوئی بیٹے دینے والا ہے، نہ کوئی بیٹیاں دینے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی ذلت دینے والا ہے، نہ کوئی بیماری دینے والا ہے، نہ کوئی تندرستی دینے والا ہے، نہ کوئی امیری دینے والا ہے، نہ کوئی فقیری دینے والا ہے، نہ کوئی زمینوں کا بنانے والا، نہ کوئی آسمانوں کا بنانے والا۔ اس کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، اور مددگار اگر ہے صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بچے، معصوم بچے، ان کے سامنے یہ اس طرح کے عقائد پیش کیے جاتے ہیں، وہ بچپن ہی سے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے یا علی مدد، یا علی مدد، یا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے کسی دربار پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کسی درخت پر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اور بت پرستوں میں پھر کیا فرق ہے؟ آگ کی پوجا کرنے والوں میں اور مسلمانوں میں پھر کیا فرق ہے؟
اور اسی انداز میں دوسرے غیر مسلم اور ہمارے اندر پھر کیا فرق ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو مشکل کشا کہتا ہے کوئی، اس کی پیشانی پر پھر شرک کا داغ لگتا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اور فرمایا شرک کرنے والا تو مشرک اور پلیت ہے، اور شرک تو بہت بڑی بیماری ہے، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جب بھی سر جھکانا ہے اللہ کے سامنے جھکانا ہے، جس ذات نے پیدا کیا ہے اگر جھکنا ہے، اگر کٹنا ہے، مرنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں جو چیز دینی ہے اللہ کے نام کی دینی ہے، غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ذبح نہیں کرنی، کوئی چیز غیر اللہ کے نام کی نہیں دینی۔ ہاں یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ میں فلاں چیز دے رہا ہوں اللہ کے نام کی، اس کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچ جائے، فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، فلاں بندے کو پہنچ جائے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ذبح نہیں ہو سکتا، اور غیر اللہ پر ذبح کیا ہوا وہ حرام ہے، مسلمان کھا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے، اور وقت کی مناسبت سے ان تمام عقائد کو درست کرنا چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اس ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، کسی انسان کو ذلیل کرنے پہ آ جائیں، اللہ اس کو عزت دینا چاہے، دنیا کی طاقتیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ اگر پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، کسی کو عزت دینا چاہے، اللہ ذلیل کرنا چاہے، اس کو دنیا والے عزت نہیں دے سکتے۔ اس لیے کائنات پر حکومت، بادشاہت صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی طاق راتیں، باقی جو راتیں ہیں 4 طاق راتیں رہ گئیں، جن کے متعلق اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اسی اور اس کے ساتھ اعتکاف جو بیٹھتا ہے، اعتکاف بیٹھنے والے کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر مساجد کے اندر ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے کہ حفاظ قرآن صبح سے شام تک قرآن کو یاد کرنے کے بعد، تیاری کرنے کے بعد، رات کے وقت مصلی رسول پر کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کو جو ہے اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی رضا کے لیے سناتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے، ختم قرآن کے موقع پر اللہ سے جتنی بھی دعائیں کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہفتے والے دن